نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، اس کے خزانے رکھتے ہیں، لیکن اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونے اور چاندی کے ان ڈھیروں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر اسی سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس کو تم جوڑ جوڑ کر رکھتے رہے، اب اس کا مزہ چکھو۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، یہی مال اس کے لیے روز قیامت عذاب بن جائے گا۔ کبھی اس مال کو سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور یہ سانپ انسان کے گلے کا توق بن جائے گا اور انسان کو ڈسے گا، اور کبھی اس سونے چاندی کے تختے تیار کیے جائیں گے جنہیں جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، اور پھر ان تختوں کے ساتھ اس کے پہلو کو، اس کی پشت کو، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور جب یہ تختے ٹھنڈے ہو جائیں گے انہیں دوبارہ گرم کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ بندوں کے مابین فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اور یہ دن، جس دن یہ سلسلہ قائم ہوگا، یہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جس اللہ نے یہ مال دیا ہے اس رب کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس رب نے اس مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، فقیروں کا حصہ رکھا ہے، وہ حصہ ادا کیجئے، وہ حصہ نکالیے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ سونے کا نصاب کتنا ہے جی؟ بچہ جانتا ہے سونے کا نصاب کتنا ہے جی؟ کتنی مقدار میں سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ 7.5 تولے سونا۔ اور چاندی کی کتنی مقدار ہو؟ 52 تولے چاندی۔ لیکن شریعت آپ کو اس بات پہ مجبور نہیں کرتی کہ آپ سونے اور چاندی کو آپس میں جمع کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 5 تولے سونا ہے اور آپ کے پاس 45 تولے کیا ہے؟ چاندی ہے، تو شریعت آپ کو مجبور نہیں کرتی کہ ان دونوں کو جمع کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ سونے کا نصاب الگ سے ہے، چاندی کا نصاب الگ سے ہے، اور زکوٰۃ وہی ادا کرے گا جو اس کا مالک ہے۔ اگر سونے کی مالک آپ کی وائف ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، تو زکوٰۃ بیگم کے ذمے ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس کی مدد کریں تو اچھی بات ہے، جیسے گھر کے کاموں میں وہ آپ کی مدد کرتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ اس کی مدد کر دیں تو اچھی بات ہے۔ وہ زیورات جو بیگم کے پاس ہیں، شادی کے موقع پہ آپ نے دیے پہنائے، اگر آپ نے بیگم کو ان زیورات کا مالک نہیں بنایا، بس پہننے کے لیے ہیں جی، مالک تم نہیں ہو، تو پھر زکوٰۃ کس کے ذمے ہے؟ خامد کے ذمے ہے۔ گھر میں کئی عورتیں ہیں، ماں ہے، بیٹیاں ہیں، بہو ہے، بہنیں ہیں، تو ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہوگا۔ مثال کے طور پہ گھر کی ہر عورت کے پاس 5 تولے سونا ہے، اور گھر میں عورتیں ہیں 5، کتنی مقدار ہو گئی؟ 25 تولے۔ کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ گھر میں کتنا سونا ہے، دیکھا جائے گا کہ ایک فرد کے پاس کتنا سونا ہے۔ اگر گھر کا سربراہ اپنی بچیوں کے لیے زیورات خریدتا ہے، شادی سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے خرید کے رکھ لیے، اگر وہ حقیقی معنوں میں
بچیوں کو اس سونے کا مالک بنا دیتا ہے تو زکوٰۃ بچیوں کے ذمے ہے، باپ کے ذمے نہیں ہے۔ اور اگر بس نام ہی دیا ہوا ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینا بہت مشکل ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آ جائیں قرض کی طرف۔ قرض کی زکوٰۃ کون دے گا؟ قرض کی زکوٰۃ وہ دے گا جس نے قرضہ دیا ہوا ہے، وہ نہیں دے گا جس نے قرضہ لیا ہوا ہے۔ لیکن جس نے قرضہ دیا ہے وہ تبھی اس کی زکوٰۃ دے گا جب قرض دیے ہوئے پیسے، قرض دیا ہوا مال اس کے کنٹرول میں ہو۔ کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ اس نے یہ مال دیا تھا قرض کے طور پہ 2 سال کے لیے، اور 2 سال کے بعد اس کو امید ہے کہ مجھے مل جائے گا جس کو میں نے دیا ہے، یہ دھوکے باز نہیں ہے، فراڈ کرنے والا نہیں ہے، مجھے آسانی سے واپس کر دے گا۔ تو اب چونکہ قرض میں نے دیا تھا تو میں ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا، اور جب محسوس ہو کہ میرے پیسے پھنس چکے ہیں، میں نے تو اس کو شریف آدمی سمجھا تھا، اب لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ یہ جس سے قرضہ لے واپس نہیں کرتا، تو پھر میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب مجھے قرضہ واپس ملے گا تب میں 1 سال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، ورنہ جب تک اس کے پاس قرضہ ہے ہر سال اس کی زکوٰۃ میں ادا کروں گا۔ کرنسی میں، روپے میں نصاب کتنا ہے، کتنے پیسے ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ کیا ہم یہاں سونے کے نصاب کی طرف دیکھیں گے یا چاندی کے نصاب کی طرف دیکھیں گے؟ عام طور پہ علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ یہاں پہ چاندی کے نصاب کی طرف دیکھا جائے گا، اس میں فقیروں اور مسکینوں کا بھی فائدہ ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کا بھی فائدہ ہے کہ روز قیامت پھنسے گا نہیں۔ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کتنی بنتی ہے جی روپے کے لحاظ سے؟ آج کل حکومت نے جو اعلان کیا ہے وہ 1,03,000 روپے کا کیا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کتنے روپے بن رہے ہیں؟ 1 لاکھ، بولیے 1,03,000 روپیہ۔ لیکن کئی علماء کرام کا موقف ہے کہ یہ قیمت صحیح نہیں بتائی گئی، اس سے زیادہ قیمت بنتی ہے، مثال کے طور پہ 1,20,000 روپیہ بنتی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ معلوم کر لیں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ اگر اتنے روپے آپ کے پاس ہیں اور ان کو پڑے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے تو آپ اس کی 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں تو جتنے زیادہ ہیں اسی حساب سے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آپ کے پاس مثال کے طور پہ 25 لاکھ روپیہ ہے، 25 لاکھ روپے میں سے 10 لاکھ روپے کے اوپر 1 سال ہو چکا ہے، باقی 15 لاکھ روپے کے اوپر 1 سال ابھی نہیں گزرا، تو 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ تو آپ پہ واجب ہو چکی۔ بہتر یہ ہے کہ باقی 15 لاکھ کی زکوٰۃ بھی ابھی ادا کر دیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کا سال ہی نہیں ہوا تو پھر کاپی پنسل پکڑ لیں اور لکھیں کہ 10 لاکھ کے بعد جب 2 لاکھ روپے آئے تھے تو کون سا مہینہ تھا، اگلے 2 لاکھ روپے آئے تھے پھر کون سا مہینہ تھا۔ جن جن پیسوں کا مہینہ آ جائے، سال پورا ہو جائے، ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ ذرا مشکل حساب ہوگا، احتیاط اسی میں ہے کہ آپ 25 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ایک وقت میں ہی ادا کر دیں۔ اور میرے بھائیوں، مشورہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب آپ نے لگایا، آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے 25,000 روپیہ، آپ اللہ کی راہ میں 27,000 روپیہ دیں، 28,000 روپیہ دیں، 30,000 روپیہ دیں، اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا۔ ہم میں سے بہت سے احباب ان پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیوں غریب سمجھتے رہتے ہیں۔ خام خواہ غریب بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو مکان آپ نے کرائے پہ دے رکھا ہے کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ کرایہ اگر آپ خرچ نہیں کر رہے، جمع ہو رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ نے مکان کرائے پہ دے رکھا ہے، بلکہ اس لیے ہوگی کہ روپے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، کرنسی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اور
وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر ہو چکی ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے، اس لحاظ سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ کی ذاتی گاڑی کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس 10 گاڑیاں ہوں، آپ نے گاڑیاں رکھی ہیں رینٹ پہ دینے کے لیے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ پکا ارادہ کر لیں کہ گاڑی میں نے بیچنی ہے، 100% ارادہ، اس ارادہ کرنے کے بعد 1 سال تک وہ گاڑی آپ کے پاس رہی، تو اب اس گاڑی کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کے اوپر 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، چند ایک کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے، مزید کسی بھائی کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اپنے مال کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو فصل ہوگی گندم چاول وغیرہ، اس کا آپ عشر ادا کریں گے، وہاں یہ انتظار نہیں کریں گے کہ 1 سال گزر جائے۔ جب بھی آپ فصل کاٹیں گے، زمین کی پیداوار جب بھی آپ گھر میں لے کر آئیں گے یا جب بھی وہ تیار ہو جائے گی، تو تب اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس میں سے کتنی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے، یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ جو پانی آپ نے زمین کو دیا ہے وہ کون سا ہے۔ اگر پانی بارش کی شکل میں ہے، اگر پانی ایسا ہے جس کے اوپر آپ کی محنت نہیں لگی، ڈیزل کے پیسے آپ کو ادا نہیں کرنا پڑے، پانی آپ کو خریدنا نہیں پڑا، تو پھر زکوٰۃ کیا ہے، پھر زیادہ ہے، پھر کتنا حصہ ہے، 10واں حصہ عشر۔ اور اگر پانی پہ آپ کے پیسے لگے ہیں، پانی آپ کو خریدنا پڑا ہے، ڈیزل آپ کو خریدنا پڑا ہے، بجلی کا بل آپ کو ادا کرنا پڑا ہے پانی کی خاطر، تو پھر زکوٰۃ کم ہے، پھر کون سا حصہ ہے، 20واں حصہ، ٹوٹل مال کا 20واں حصہ۔ نصاب کیا ہے، مقدار کیا ہے، 19 من تقریباً، 19 من جب آپ کی پیداوار ہے تو اس میں سے آپ 10واں یا 20واں حصہ ادا کریں گے پانی کی صورتحال کے مطابق۔ جی اگر آپ نے کمیٹی ڈالی ہے تو ظاہر ہے کمیٹی کی شکل میں مثال کے طور پہ آپ 6 مہینوں کے اندر ادا کر چکے ہیں 70,000 روپیہ، 80,000 روپیہ، اور یہ 80,000 روپیہ پہلے گھر میں بھی آپ کے پاس پڑا ہوا تھا، تو سال تو گزر گیا ہے، تو اب آپ اس 70-80,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کریں گے کیونکہ یہ آپ کا قرضہ ہے جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ فطرانہ اس سال بھی وہی ہے جو پچھلے سال تھا۔ پچھلے سال کتنا تھا جی؟ پچھلے سال بھی 2.5 کلو تھا، اس سال بھی 2.5 کلو ہی ہے، کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ فطرانے میں غلہ ادا کریں، اناج ادا کریں۔ فطرانے میں پیسے دینا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، ان کے زمانے میں بھی درہم ہوتے تھے، دینار ہوتے تھے، لیکن اس میں آپ نے غلہ ادا کرنا ہے۔ میرے کئی بھائی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی غریبوں کا فائدہ اس میں ہے کہ ان کو کیا دیے جائیں، پیسے۔ بھئی آپ ایسا کریں کہ شریعت کی بات مان کے 2.5 کلو چاول دیں، اور اس کے ساتھ جتنے پیسے آپ نے دینے ہیں دیں، وہ اپنی طرف سے آپ دیں، جو کرنا ہے آپ کریں۔ آپ کپڑے لے کر دینا چاہتے ہیں لے کر دیں، جوتے لے کر دیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن شریعت نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے اس موقع پہ وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو غلہ دینا ہے، اناج دینا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔